شادی کے وقت میں 35 سال جبکہ میرا شوہر 17 سال کا تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں اسے شادی کر لوں۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی مگر مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ بالآخر میں مان گئی۔ ایک دن میں گھر آئی تو میری جوان بیٹی کمرہ بند کر کے رو رہی تھی۔ میں گھبرا گئی جب میں نے پوچھا۔ میں نے جب آئینے میں خود کو دیکھا تو 35 سال کی عمر میں میرے چہرے کی لکیروں میں نہیں بلکہ میری آنکھوں کی اس تھکن میں لکھی نظر آئی جو برسوں کی بے سکونی کا حاصل تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا، اپنے ماں باپ کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی بن کر۔ میرے والدین جو میرا کل سرمایہ تھے 3-4 سال پہلے ہی ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اب اس بڑے سے گھر میں صرف میں تھی اور میری 18 سالہ بیٹی دعا۔ میرا شوہر جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال وقف کر دیے تھے، مجھے اس وقت طلاق کا پروانہ تھما کر چلا گیا جب مجھے ایک شریک حیات کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسے کوئی اور پسند آ گئی تھی، کوئی ایسی جو مجھ سے زیادہ جوان اور پرکشش تھی۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی جوان بیٹی پر کیا گزرے گی اور وہ معاشرے کی سرد و گرم کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے جلدی ناشتہ تیار کیا اور دعا کو آواز دینے لگی۔ دعا بیٹا جلدی اٹھو، تمہیں کالج جانا ہے اور مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ دعا خاموشی سے میز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، وہ بہت ہنسمکھ تھی، لیکن باپ کے جانے کے بعد اس کے چہرے سے مسکراہٹ جیسے روٹھ گئی تھی۔ میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مالی طور پر میں کسی کی محتاج نہیں تھی۔ میں خود ہی گھر کا سودا صرف لاتی، بجلی کے بل جمع کرواتی اور اپنی چھوٹی سی گاڑی خود ڈرائیو کر کے اسکول جاتی تھی۔ دنیا کی نظر میں ایک مضبوط اور خود مختار عورت تھی، لیکن رات کے اندھیرے میں جب میں اکیلی روتی تو مجھے احساس ہوتا کہ اس معاشرے میں ایک عورت کے لیے مرد کے بغیر جینا کتنا بڑا امتحان ہے۔ آج جب میں اسکول کے اسٹاف روم میں بیٹھتی تو میری ساتھی ٹیچرز کی ہمدردیاں مجھے زہر لگنے لگی تھیں۔ نسرین آپا جو اسکول کی سب سے سینئر ٹیچر تھیں، اکثر چائے کا سپ لیتے ہوئے میری طرف دیکھتی اور کہتی، عافیہ تم اکیلی کب تک یہ سب مینج کرو گی؟ دیکھو تمہاری جوان بیٹی ہے، کل کو اس کے رشتے آئیں گے تو لوگ 100 سوال پوچھیں گے کہ اس کا باپ کہاں ہے، اور تم خود ابھی جوان ہو، کوئی سہارا ڈھونڈ لو۔ میں اکثر فائل بند کرتی اور مسکرا کر جواب دیتی، آپا میں خود اپنا سہارا ہوں، تنخواہ اچھی ہے، گھر اپنا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر نسرین آپا کا اگلا جملہ ہمیشہ میرے سینے میں پیوست ہو جاتا، عورت کتنی ہی کمالے، عافیہ گھر کی دہلیز پر ایک مرد کی جوتی پڑی ہو تو محلے والوں کی نظریں نیچی رہتی ہیں، ورنہ ہر کوئی دیوار پھاندنے کی سوچتا ہے۔ اور آج بھی آپا نے وہی بات کی تھی، مگر آج میں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بات صرف اسکول تک محدود نہیں تھی۔ پچھلے ہفتے میری خالہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے چلی جاؤں گی تاکہ دعا کا بھی تھوڑا دل بہل جائے، لیکن وہاں جو کچھ ہوا اس نے میری روح کو زخمی کر دیا تھا۔ شادی ہال میں داخل ہوتے ہی میری دور پار کے رشتے دار عورتوں نے مجھے ایسے گھیر لیا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ ہائے عافیہ کتنی کمزور ہو گئی ہو، اس کم وقت نے تمہیں طلاق دے کر اچھا نہیں کیا، ایک چچی نے کافی اونچی آواز میں کہا تاکہ آس پاس بیٹھے لوگ بھی سن لیں۔ اب کیا کرو گی؟ محلے کی عورتیں تو باتیں کرتی ہیں کہ عافیہ اب اکیلی رہتی ہے، پتہ نہیں کون کون اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، چچی میرے گھر کوئی چکر نہیں لگاتا، میں ایک باعزت جاب کرتی ہوں۔ مگر وہاں موجود دوسری عورتوں کی سرگوشیاں میرے کانوں میں سیسی کی طرح اتر رہی تھیں۔ اکیلی عورت تو کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، ہر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، پتہ نہیں طلاق کیوں ہوئی، ضرور عافیہ میں ہی کوئی کمی ہوگی۔ شادی سے واپسی پر میں نے دیکھا تھا کہ محلے کی 2-3 عورتیں میرے گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میری گاڑی رکی وہ ایک دم خاموش ہو گئیں اور مجھے ایسی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ گھر کے اندر داخل ہو کر میں نے صوفے پر سر رکھ دیا تھا، میرا سر پھٹ رہا تھا۔ امی آپ ٹھیک ہیں؟ دعا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے اسے دیکھا اور سوچا کہ کیا واقعی میں اپنی بیٹی کو ایک محفوظ مستقبل دے پاؤں گی۔ میرے پاس پیسہ تھا، سرکاری نوکری کی عزت تھی، مگر ذہنی سکون رخصت ہو چکا تھا۔ ہر باہر کی دستک پر میرا دل دھڑکتا تھا کہ کہیں کوئی محلے دار شکایت لے کر نہ آ جائے۔ اور ابھی میں اسٹاف روم میں بیٹھی ایک ہفتے پہلے کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں ایک مالی طور پر مستحکم عورت تھی، مگر یہ معاشرہ مجھے یہ احساس دلانے پر تلا ہوا تھا کہ ایک عورت کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی جب تک اس کے سر پر کسی مرد کا نام نہ ہو۔ میں روزانہ صبح اسکول جاتی تھی، بچوں کو پڑھاتی، فائلیں مکمل کرتی، پھر واپسی پر خود ہی سودا خریدتی۔ کبھی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا تو سڑک کنارے کھڑے ہو کر لوگوں کی ہوس بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مکینک سے بات کرتے ہوئے بھی مجھے اپنا لہجہ سخت رکھنا پڑتا تھا تاکہ اسے کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ یہ سب کچھ میں اکیلی مینج کر رہی تھی، مگر تھکن اب میرے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ جب میں دوپہر میں گھر واپس آئی تو دعا بھی کالج سے آ چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں محلے کی رضیہ خالہ بھی میرے گھر پر آ گئی تھی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی تھی کہ عافیہ سنا ہے تمہارے صاحب کا شوہر دوسری شادی کر کے بہت خوش ہے، تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ دیکھو تم ابھی 35 سال کی ہو، کوئی بھی اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ میں انہیں ٹال سکتی تھی مگر ان کی باتیں میری لاشعور میں بیٹھتی جا رہی تھیں۔ اکیلی عورت پر سارے محلے کی نظر ہوتی ہے، عافیہ ذرا سنبھل کر رہا کرو، کہیں تمہاری وجہ سے ہماری بیٹیوں کے رشتے نہ رک جائیں۔ ان کے اس جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا میرا اکیلا رہنا اب دوسروں کے لیے خطرہ بن گیا تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے سمجھا کر وہاں سے چلی گئی تھیں اور میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اسکول میں میرا کام بہت اچھا تھا مگر وہاں کا ماحول بھی اب مجھے بوجھ لگنے لگا تھا۔ ہر تقریب، ہر میٹنگ میں مجھے اپنی اکیلی حیثیت کا احساس دلایا جاتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بیٹی دعا
بھی اب مجھ سے کترانے لگی تھی۔ شاید وہ بھی ان باتوں سے ڈرتی تھی جو لوگ ہمارے بارے میں کرتے تھے۔ مجھے ایک ایسے سہارے کی تلاش محسوس ہونے لگی تھی جو مجھے ان نظروں اور ان زبانوں سے بچا سکے، چاہے وہ سہارا کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اسکول کی زندگی بھی ایک عجیب رفتار سے گزر رہی تھی۔ صبح کی اسمبلی گھنٹیوں کا شور، بچوں کا شورغل، اور پھر اسٹاف روم کی وہی گھٹن زدہ خاموشی جہاں ہر عورت کی نظر دوسرے کے نجی معاملات پر ہوتی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میں خود کو کام میں اتنا فرق کر لوں کہ مجھے کسی کی باتوں کا اثر نہ ہو، مگر انسانی دل آخر کتنا مضبوط ہو سکتا ہے۔ نسرین آپا اور رضیہ خالہ جیسے کرداروں نے میری خود اعتمادی کی دیواروں میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ ایک پیر کی صبح تھی جب میں اپنی گاڑی پارک کر کے اسکول کی راہداری میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اسکول کے لون کی کایا پلٹی ہوئی تھی جو پورے پچھلے کئی ہفتوں سے مرجھائے ہوئے تھے۔ آج وہ نہائے دھوئے اور تراشے ہوئے لگ رہے تھے۔ مالی بابا جو برسوں سے یہاں کام کر رہے تھے وہ پچھلے مہینے ریٹائر ہو گئے تھے اور اسکول کی انتظامیہ کسی نئے بندے کی تلاش میں تھی۔ عافیہ میم دیکھیں اسکول کتنا صاف ستھرا لگ رہا ہے۔ اسکول کی نائب قاصد بلقیس نے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، ہاں بلقیس، کوئی نیا مالی آ گیا ہے کیا؟ میں نے بیگ سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ جی میم، ایک لڑکا آیا ہے، بہت ہی غریب ہے بیچارہ، مگر کام کا بڑا اچھا ہے، ابھی پچھلی کیاری میں پودے لگا رہا ہے۔ میں نے سرسری سی نظر اس طرف ڈالی مگر دھوپ کی وجہ سے میں جلدی سے اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سارا دن پیریڈز اور کاپیوں کی چیکنگ میں گزر گیا تھا۔ دوپہر کو جب میں تھک کر کرسی پر بیٹھی تو پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے بلقیس کو آواز دینے کے لیے گردن موڑی ہی تھی کہ دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ اندر ایک دبلا پتلا گندمی رنگت کا لڑکا داخل ہوا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ مگر صاف ستھرے تھے اور اس کے ہاتھوں پر مٹی کے نشان تھے کہ وہ ابھی کام سے فارغ ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی، ایسی معصومیت جو اس عمر کے لڑکوں میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کی عمر 17 یا 18 سال سے زیادہ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، میم میرا نام ریحان ہے، میں یہاں نیا مالی بھرتی ہوا ہوں۔ بلقیس آپا کہہ رہی تھی کہ آپ کو پانی چاہیے تو میں نے سوچا میں لے جاؤں۔ اس نے نہایت ادب سے گلاس میز پر رکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور لحاظ تھا۔ میں نے گلاس اٹھایا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نہیں گیا تھا بلکہ وہیں رک کر ایک لمحے کے لیے رک کر بولا، میم میں نے دیکھا آپ کی گاڑی کے شیشے پر بہت مٹی جمی تھی، اگر آپ کہیں تو میں اسے صاف کر دوں۔ پودوں کو پانی دینے کے بعد میں فارغ ہی ہوں۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ عام طور پر اسکول کے ملازمین صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے مگر اس لڑکی کی یہ پیشکش مجھے تھوڑی مختلف لگی تھی۔ نہیں ریحان، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈرائیور سے کروا لوں گی۔ میم ڈرائیور تو باہر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، میں تو یہیں اسکول کے اندر ہوتا ہوں، آپ مجھے کہہ دیا کریں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کچھ دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ کتنا عجیب لڑکا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ بے باکی نہیں تھی جو اس عمر کے لڑکوں میں عام ہوتی ہے۔ اگلے چند دن میں نے محسوس کیا کہ ریحان نے خاموشی سے میری سہولت کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب میں اسکول پہنچتی تو میری پارکنگ کی جگہ صاف ہوتی تھی، کبھی بارش ہوتی تو وہ چھتری لے کر گاڑی تک آ جاتا تھا۔ ایک دن اسکول کی چھٹی کے وقت آسمان پر بادل بہت گہرے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں جب اسکول سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ریحان گیٹ کے پاس کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ بھاگتا ہوا قریب آ گیا۔ میم آج موسم بہت خراب ہے، آپ کی گاڑی کا ایک ٹائر بھی تھوڑا بیٹھا ہوا لگ رہا ہے، میں نے اس میں ہوا بھر دی ہے، آپ احتیاط سے جائیے گا۔ اس کی یہ توجہ مجھے تھوڑی عجیب لگنے لگی تھی مگر میں نے اسے اس کی شرافت اور غریبی کا احساس سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کچھ پیسے دینے کی کوشش کی۔ ریحان تم میری بہت مدد کرتے ہو، یہ رکھ لو۔ ریحان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور بہت دکھ بھری آواز میں بولا، میم میں غریب ضرور ہوں مگر میں آپ کی مدد پیسوں کے لیے نہیں کرتا، آپ بہت اکیلی لگتی ہیں، اسکول میں سب ٹیچرز اپنی باتوں میں مگن رہتی ہیں اور آپ ہمیشہ اداس رہتی ہیں، بس اسی لیے مجھے آپ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے اس جملے نے میرے دل کے کسی بند گوشے کو چھو لیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں اداس ہوں؟ میں نے اپنے لہجے کو تھوڑا سخت کرتے ہوئے پوچھا تو ریحان نے نظریں جھکا لی۔ بس میں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، میں بھی تو اکیلا ہوں، ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے، بڑی مشکل سے مزدوری کر کے پیٹ پالتا ہوں، اکیلے پن کا دکھ میں جانتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے ریحان کے لیے میرے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں کبھی کبھی اسے اسکول کی کینٹین سے کھانا منگوا دیتی یا اس کی مالی مدد کے بہانے اسے کچھ پیسے دے دیتی۔ وہ بہت اصرار کے بعد لے لیتا تھا۔ وہ اکثر کام کے دوران میرے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا تھا۔ وہ مجھے بتاتا کہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر حالات نے اسے مالی بنا دیا تھا۔ میں اس کی باتیں سنتی اور مجھے محسوس ہوتا کہ شاید اس کائنات میں کوئی تو ہے جو میرے دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ میں جو پورے محلے اور خاندان کے تانوں سے چور تھی، مجھے 17 سالہ لڑکے کی باتوں میں ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ وہ مجھے میم کہتا تھا مگر اس کے لہجے میں ایک تحفظ کا احساس تھا۔ ایک دن جب میں اسکول کے لون میں لگے بینچ پر بیٹھی دعا کے کالج کی فیس کے بارے میں سوچ رہی تھی، ریحان قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ میم یہ اس سال کا پہلا گلاب ہے جو اس کیاری میں کھلا ہے، میں نے سوچا یہ آپ کو دے دوں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ میں نے وہ پھول تھام لیا اور اسے دیکھنے لگی۔ اس لمحے مجھے ریحان ایک بچہ نہیں بلکہ ایک مرد لگا تھا۔ وقت ایک دریا کی طرح بہہ رہا تھا مگر اسکول کے ان در و دیوار کے درمیان میرے لیے کچھ بدل رہا تھا۔ اب جب میں صبح اسکول کے گیٹ میں داخل ہوتی تو میری نظریں غیر ارادی طور پر لون کی ان کیاریوں کو تلاش کرتی جہاں ریحان اکثر جھکا ہوا کام کر رہا ہوتا تھا۔ وہ کبھی پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا تو کبھی زمین کی کھدائی
जैसे ही मेरी गाड़ी की आवाज़ गूंजती वो काम छोड़कर सीधा खड़ा हो जाता और एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ सलाम करता जिसमें वे इंतहा खुलूस झलकता था। एक तपती हुई दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था, मैं क्लास से फारिग होकर स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी। राहदारी में तपिश इतनी थी कि सांस लेना दोभर था। मैंने देखा कि रिहान उस सख्त धूप में पाइप पकड़े दूर वाले लॉन को पानी दे रहा था। उसकी कमीज पसीने में शराबूर थी और चेहरा शिद्दत तपिश से तमतमा रहा था। मुझे न जाने क्यों उस पर तरस आ गया। मैंने पास जाकर उसे आवाज दी, रिहान इधर आओ। वो चूम कर मुड़ा और जल्दी से पाइप एक तरफ रखकर भागता हुआ मेरे पास आ गया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। जी मैम, क्या कोई काम है? इतनी सख्त धूप में क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी देर छांव में बैठ जाओ, सूरज ढलेगा तो बाकी काम कर लेना, मैंने तशवीश से कहा। तो रिहान ने एक मासूम सी नजर मुझ पर डाली और दबी आवाज में बोला, मैम काम तो करना ही पड़ता है, अगर ये पौधे मुरझा गए तो मुझे दुख होगा, और वैसे भी जब आप स्कूल से घर जाती हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये लॉन हरा भरा और ठंडा नजर आए और आपकी थकन कम हो जाएगी। उसका ये जवाब सुनकर मैं खामोश हो गई थी। एक मामूली सा माली लड़का मेरी थकन के बारे में सोच रहा था। वो लोग जिनके साथ मैंने साल गुजारे थे उन्होंने कभी मेरी आंखों की थकन नहीं पड़ी थी, मगर ये लड़का मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख रहा था। मैंने उसे कुछ कहे बगैर पर्स से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। जाओ कैंटीन से ठंडी बोतल पी लो। रेहान ने पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया मगर फिर रुक गया। मैम, बोतल तो मैं पी लूंगा, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, मैंने उसे बगौर देखते हुए कहा। आप रोज इतनी मेहनत करती हैं, फिर अकेले गाड़ी चलाकर घर जाती हैं, सौदा लाती हैं, क्या घर में कोई और नहीं है जो आपका बोझ बांट सके? उसके सवाल में एक अजीब सी हमदर्दी थी। मैंने एक ठंडी आह भरी, मेरा बोझ बांटने वाला कोई नहीं है रिहान, बस मेरी एक बेटी है दुआ, जिसके लिए मैं जी रही हूँ। अच्छा फिर दुआ तो बहुत खुश नसीब है कि उसे आप जैसी माँ मिली है। उसे नजरें झुकाकर कहा, काश मेरे माँ बाप भी जिंदा होते, अकेले रहना बहुत मुश्किल है मैम, खासतौर पर जब दुनिया आपको सिर्फ एक जरूरत समझकर इस्तेमाल करना चाहती हो। उसकी ये गहरी बात मेरे दिल पर नक्श हो गई थी। वो सच तो कह रहा था। क्या मैं भी इस माशी के लिए सिर्फ एक जरूरत नहीं थी? नसरीन आपा मुझे इसलिए शादी का मशवरा देती थी ताकि मैं उनके मयार पर पूरी उतरूं। रसिया आपा इसलिए मेरी फिक्र करती थी ताकि वो अपने निजी तजस्सुस की तस्कीन कर सकें। मगर ये लड़का जो खुद हालात का मारा हुआ था, वो मेरे वजूद की अकेली दीवारों को देख रहा था। अगले चंद हफ्तों में रिहान ने अपनी खिदमात का दायरा बढ़ा दिया था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के वक्त मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के टायर में हवा कम है। मैं परेशान खड़ी थी कि रिहान कहीं से भागता हुआ आया। मैम आप परेशान ना हो, मैंने पहले ही पंप का बंदोबस्त कर रखा है, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। वो बगैर किसी सिले की तमन्ना किए घुटनों के बल सड़क पर बैठ गया और टायर में हवा भरने लगा। मैं खामोशी से उसे देखती रही थी। 35 साल एक तजुर्बाकार औरत होने के बावजूद मुझे उस 17 साल लड़के में एक तहफ्फुज़ का एहसास होने लगा था। जब वो काम खत्म करके उठा तो उसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे। मैंने उसे टिश्यू पेपर दिया तो उसने बहुत हिचकिचाते हुए एक टिश्यू ले लिया था। रिहान तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? मैंने आखिर पूछ ही लिया। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बहुत धीरे से बोला, पता नहीं मैम, बस जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो आपका ख्याल रख सके, जो आपको हर मुश्किल से बचा सके। मैं तो एक गरीब माली हूँ, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ और आपके छोटे मोटे काम कर सकता हूँ। उसके इन जुमलों ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। घर वापसी पर मैं गाड़ी चलाते हुए उसी के बारे में सोच रही थी। घर पहुंची तो देखा कि दुआ अपने कमरे में पड़ रही थी। वो अब मुझसे ज्यादा बातें नहीं करती थी। बाप के जाने का सदमा उसके अंदर एक खला पैदा कर चुका था। मैंने बावर्ची खाने में जाकर खाना बनाना शुरू किया तो अचानक मुझे ख्याल आया कि रिहान इस वक्त क्या खा रहा होगा। उसके पास कोई है जो उसे गर्म खाना खिला सके। ये ख्याल आते ही मैं चौंक गई। मैं एक 17 साल लड़के के बारे में क्यों सोच रही थी? वो तो सिर्फ एक माली था, मगर तन्हाई का जहर जब रगों में उतरता है तो इंसान को हर वो हाथ हमदर्द लगने लगता है जो उसकी सिमत बढ़ता है। माशे की वो बातें, वो ताने जो मैं रोज सुनती थी, अब मुझे रिहान की हमदर्दी के सामने कमजोर पड़ते महसूस हो रहे थे। मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने रिहान को मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह भेजा है जो बगैर किसी गर्ज के मेरी खिदमत कर रहा है। उस स्कूल में एक अजीब सी खामोशी थी। बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैं स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ रजिस्टर चेक कर रही थी कि रिहान कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी का गिलास था, मगर आज उसके चेहरे पर वो हमेशा वाली मुस्कुराहट नहीं थी। वो खामोशी से गिलास रखकर जाने लगा, फिर अचानक रुक गया। मैम, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? उसकी आवाज में एक लर्जिश थी। हाँ रिहान कहो, क्या बात है? मैंने रजिस्टर से नजरें हटाकर उसे देखा। रिहान ने गहरा सांस लिया और अपनी नजरें जमीन पर जमा ली। मैम, मैं बहुत छोटा हूँ, गरीब हूँ, एक मामूली माली हूँ, मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं पिछले कई महीनों से आपको देख रहा हूँ, आपकी तकलीफ महसूस करता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ ताकि कोई आप पर उंगली ना उठा सके। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने गलत सुना हो। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने जोर से रजिस्टर जमीन पर पटका। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रिहान, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी तुम्हारी उम्र की है और तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बेहुदा बातें करते हुए? रिहान का चेहरा फक हो गया था। उसकी
آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ معاف کر دیں میم، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس خاموش رہو، دوبارہ ایسی بات کی تو میں پرنسپل سے کہہ کر تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی، جاؤ یہاں سے، میں نے غصے سے چیخ کر کہا۔ وہ بغیر کچھ کہے سر جھکائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ میرا پورا وجود غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جسے اسکول کی دیواریں مجھے گھور رہی ہیں۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ میں سیدھی دعا کے کمرے کی طرف گئی، مگر وہاں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا دعا بستر پر اوندھے منہ لیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ دعا کیا ہوا میری جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے گھبرا کر اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا تو دعا نے روتے ہوئے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ امی اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ آج کالج میں میری کلاس فیلوز کہہ رہی تھی کہ دعا کا باپ تو اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب اس کی ماں اکیلی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہوگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس لڑکی کا باپ نہ ہو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ امی کیا ہم واقعی اتنے برے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی محافظ نہیں ہے؟ دعا کی ان باتوں نے میرے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ جو تانے میں سہ رہی تھی اب وہ میری بیٹی کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، مگر میرے ذہن میں ریحان کی وہ بات گونجنے لگی تاکہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ کیا ایک 17 سالہ لڑکا واقعی اس معاشرے کی زبانیں بند کر سکتا تھا؟ کیا وہ میری بیٹی کو یہ تحفظ دے سکتا تھا جو میں ایک سرکاری افسر ہو کر بھی نہیں دے سکی تھی؟ اس رات میں سو نہیں سکی تھی۔ ایک طرف میری ممتا تھی جو اپنی بیٹی کو زمانے کی ٹھوکروں سے بچانا چاہتی تھی، اور دوسری طرف وہ لڑکا تھا جس کی عمر بہت کم تھی مگر اس کی ہمدردی سچی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں اس سے شادی کر لوں تو گھر میں ایک مرد کی موجودگی سے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے، لوگ مجھے کیلی عورت کہہ کر نشانہ نہیں بنائیں گے۔ اگلے دن میں اسکول پہنچی تو میرا ذہن صاف تھا۔ میں نے بلگی سے کہا کہ ریحان کو پچھلی کیاریوں کے پاس بلائے۔ جب وہ آیا تو وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ ریحان جو تم نے کل کہا تھا کیا تم اس پر قائم ہو؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تو ریحان کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ جی میم، میں سچ کہہ رہا تھا، میں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، لیکن ریحان تمہاری عمر بہت کم ہے، کیا تمہارے ماں باپ اس رشتے کو مانیں گے؟ وہ تو ایک بڑی عمر کی عورت کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی ایک اور فکر ظاہر کی تو ریحان نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ میم، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے چچا کے گھر رہتا ہوں اور وہ تو ویسے ہی مجھے بہت سمجھتے ہیں، وہ تو خوش ہوں گے کہ میں ان کے گھر سے نکل جاؤں۔ اس کی بے بسی نے میرے دل میں موجود رہی صحیح دیوار بھی گرا دی۔ مجھے لگا کہ ہم دونوں ہی اکیلے ہیں، شاید ہم ایک دوسرے کا بوجھ بانٹ سکیں۔ ٹھیک ہے ریحان، میں تیار ہوں، لیکن ہم یہ شادی بہت سادگی سے کریں گے، میرے گھر پر ہی نکاح ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک حالات ٹھیک نہ ہو جائیں۔ ریحان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آ گئی تھی جو اس وقت مجھے فاتحانہ لگی تھی، مگر میں نے اسے خوشی سمجھ لیا تھا۔ چند دن بعد میں نے ایک مولوی صاحب کا بندوبست کیا اور اپنے ہی گھر کے لاؤنج میں دعا کی موجودگی میں ریحان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ دعا خاموش تھی، شاید وہ بھی اسے ایک سہارے کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے بعد ریحان اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر میرے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ وہ اب اسکول میں مالی کا کام نہیں کرتا تھا، میں نے اسے وہ کام چھڑوا دیا تھا۔ وہ اب گھر داماد بن کر میرے ساتھ رہنے لگا تھا۔ شروع کے دن بہت سکون سے گزرے تھے۔ ریحان صبح سویرے اٹھتا، پودوں کو پانی دیتا، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتا اور دوپہر کو مجھے جاب سے واپسی پر گیٹ پر ملتا تھا۔ محلے کی عورتیں جو پہلے باتیں کرتی تھیں اب خاموشی سے ہمیں دیکھتی تھیں، کیونکہ اب گھر کی دہلیز پر ایک مرد کی موجودگی کا احساس تھا۔ مجھے لگا کہ میرا فیصلہ درست تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ خاموشی کا یہ لبادہ سرکنے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ دعا پہلے سے بھی زیادہ اپنے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ وہ کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آتی تھی۔ جب میں اسے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اپنی نظریں چرا لیتی۔ ریحان کا رویہ بھی بدل رہا تھا، اس کی وہ معصومیت اب ایک عجیب سی خود اعتمادی میں بدل رہی تھی جو مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ دن مہینوں میں بدل رہے تھے اور میرے گھر کی فضا پر ایک عجیب سی سنگینی چھانے لگی تھی۔ ریحان جو کبھی ایک معصوم مالی تھا اب اس گھر کا سیاہ و سفید کا مالک بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب صبح دیر سے اٹھتا اور سارا دن میرے پیسوں پر عیاشی کرتا، اور اب اس کے لہجے میں وہ پہلے جیسا لحاظ بھی نہیں رہا تھا۔ مگر میری سب سے بڑی فکر دعا تھی جو ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ ایک شام جب میں اسکول سے تھکی ہاری گھر آئی تو پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ریحان لاؤنج میں نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ شاید باہر کہیں دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ میں سیدھی دعا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ پچھلے 2 دن سے اس نے مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے کے قریب پہنچی اندر سے سسکیوں کی آواز سنائی دی تو میرا دل ایک دم ڈوب گیا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دعا بستر پر اوندھے منہ لیٹی تکیے میں منہ دیے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ فرش پر گرا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ دعا کیا ہوا؟ بولو میری جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے پاگلوں کی طرح اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو دعا نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ میرے سینے سے لگ کر پھٹ پڑی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ امی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ کس شخص کو اس گھر میں لے آئیں؟ اس کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ بیٹا بتاؤ تو صحیح، ریحان نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا تو دعا نے روتے ہوئے وہ انکشاف کیا جس نے میری روح فنا کر دی۔ امی، وہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ جب آپ اسکول چلی جاتی ہیں تو وہ میرے کمرے کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج انہوں نے حد کر دی، انہوں نے میرا راستہ روکا اور دھمکی دی کہ اگر میں نے آپ کو قائل نہیں کیا کہ آپ یہ گھر اور اپنی ساری جمع پونجی اس کے نام کر دیں تو وہ مجھے اس طرح بدنام کر دے گا، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ اس نے آپ سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ اس عیش و آرام کی زندگی کا خواب دیکھتا تھا،
जो उसे माली बनकर कभी नहीं मिल सकती थी। मेरे सर पर जैसे हथौड़े बरसने लगे थे। वो मासूमियत, वो हमदर्दी, वो सब एक ढोंग था। मैं अभी दुआ को संभाल रही थी कि रिहान कमरे के दरवाजे पर नमदार हुआ। उसके चेहरे पर अब वो निकाब नहीं था, बल्कि एक जहरीली मुस्कुराहट थी। ओहो, तो दुआ ने सब बता दिया है। उसने चिटाई से दीवार के साथ टेक लगाते हुए कहा, देखो आफिया, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम 35 साल की हो, मैं 17 का। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मैं बस इस गुर्बत से निकलना चाहता था। अब शराफत से ये घर मेरे नाम करो, वरना मैं मोहल्ले में कहूँगा कि तुम्हारी बेटी के मुझसे ताल्लुकात हैं। फिर देखना लोग किस पर यकीन करते हैं। उसकी ये गलीज बात सुनकर मेरे अंदर की ममता एक बिखरे हुए शेर की तरह जाग उठी। मैंने आके बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया था। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मेरी आवाज में वो गरज थी जो मैंने खुद पहले कभी नहीं सुनी थी। तुम मुझे नहीं निकाल सकती, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। उसने गुस्से से मेरी कलाई पकड़नी चाही। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो रिहान। अगर तुम एक मिनट के लिए इस घर से बाहर ना निकले तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी और कहूंगी कि तुमने एक नाबालिग लड़का होकर अपनी उम्र गलत बताकर मुझसे शादी की और अब मेरी बेटी को हरासा कर रहे हो। मेरा सरकारी असरो शौक तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देगा। मैंने अपना फोन निकाल कर नंबर डायल करना शुरू कर दिया था। पुलिस का नाम सुनते ही रिहान की सारी मर्दानगी हवा हो गई थी। वो बड़बड़ाता हुआ अपना बैग उठाकर वहाँ से ऐसे भागा जैसे पीछे कोई बला लगी हो। रिहान के जाने के बाद मैंने दुआ को सीने से लगा लिया था। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे थे। उस रात मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। मैंने रिहान से खुला की कार्रवाई शुरू कर दी और उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खुरच कर फेंक दिया। मोहल्ले वालों ने फिर बातें की, खानदान वालों ने फिर ताने दिए कि देखो एक और शादी भी ना चली। मगर अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने समझ लिया था कि माशे के डर से गलत सहारा लेना अपनी जिंदगी को जहानुम बनाना है। मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और उसे यकीन दिलाया कि अब हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। मैं अकेली उसे पालूंगी, उसे पढ़ाऊंगी और उसे एक मजबूत इंसान बनाऊंगी। अब मेरे घर की दहलीज पर किसी मर्द की ज्योति नहीं थी, मगर अब वहाँ सुकून था।